صلاح الدین ایوبی کے خیمے کو گھیر رکھا ہے۔ وہ پانچوں کہاں ہے؟ رابن نے پوچھا۔ تھوڑی دور ہے، موبی نے جواب دیا۔ وہ ابھی یہی رہیں گے۔ سنو موبی، رابن نے کہا، اس شکست نے مجھے پاگل کر دیا ہے۔ میرے ضمیر پر اتنا بوجھ آ پڑا ہے جیسے اس شکست کی ذمہ داری مجھ پر عائد ہوتی ہے۔ صلیب پر ہاتھ رکھ کر حلف تو سب سے لیا گیا ہے، لیکن ایک سپاہی کے حلف میں اور میرے حلف میں زمین اور آسمان کا فرق ہے۔ میرے رتبے کو سامنے رکھو، میرے فرائض کو دیکھو۔ آدھی جنگ مجھے زمین کے نیچے اور پیٹھ کے پیچھے سے وار کر کے جیتنی تھی، مگر میں اور تم سات اور وہ پانچ اپنا فرض ادا نہیں کر سکے۔ مجھ سے یہ صلیب جواب مانگ رہی ہے۔ اس نے گلے میں ڈالی ہوئی صلیب ہاتھ میں لے کر کہا، میں اسے اپنے سینے سے جدا نہیں کر سکتا۔ اس نے موبی کے سینے پر پڑی صلیب اپنے ہاتھ میں لے لی اور کہا، تم اپنے ماں باپ کو دھوکہ دے سکتی ہو، اس صلیب سے آنکھیں نہیں چرا سکتی۔ اس نے جو فرض تمہیں سونپا ہے وہ پورا کرو۔ خدا نے تمہیں جو حسن دیا ہے وہ چٹانوں کو پاڑ کر تمہیں راستہ دے دے گا۔ میں تمہیں پھر کہتا ہوں کہ ہماری اچانک اور غیر متوقع ملاقات اس بات کا ثبوت ہے کہ ہم کامیاب ہوں گے۔ ہمارے لشکر بحیرہ روم کے اس پار اکٹھے ہو رہے ہیں۔ جو مر گئے سو مر گئے، جو زندہ ہے وہ جانتے ہیں کہ یہ شکست نہیں، دھوکہ تھا۔ تم اپنے خیمے میں واپس جاؤ اور ان لڑکیوں سے کہو کہ خیمے میں نہ پڑی رہے۔ بار بار صلاح الدین ایوبی سے ملے، اس کے سالاروں سے ملے، بے تکلفی پیدا کرے، مسلمان ہونے کا جھانسا دے۔ آگے وہ جانتی ہے کہ انہیں کیا کرنا ہے۔ سب سے پہلے تو یہ معلوم کرنا ہے کہ یہ ہوا کیا ہے۔ موبی نے کہا، کیا سوڈانیوں نے ہمیں دھوکہ دیا ہے؟ میں یقین کے ساتھ کچھ نہیں کہہ سکتا، رابن نے کہا۔ میں نے حملے سے بہت پہلے مصر میں پھیلائے ہوئے اپنے جاسوسوں سے جو معلومات حاصل کی تھی وہ یہ ہے کہ صلاح الدین ایوبی کو سوڈانیوں کے 50,000 محافظ لشکر پر بھروسہ نہیں، حالانکہ یہ مسلمانوں کے وائسرائے مصر کی اپنی فوج ہے۔ ایوبی نے آ کر مصری فوج تیار کر لی ہے۔ سوڈانی اس میں شامل نہیں ہونا چاہتے۔ ان کے کمانڈر ناجی نے ہم سے مدد طلب کی تھی۔ میں نے اس کا خط دیکھا تھا اور میں نے تصدیق کی تھی کہ یہ خط ناجی کا ہی ہے اور اس میں کوئی دھوکہ نہیں، مگر ہمارے ساتھ تاریخ کا سب سے بڑا دھوکہ ہوا ہے۔ مجھے یہ معلوم کرنا ہے کہ یہ کیسے ہوا، کس نے کیا۔ میں یہ چھان بین کے بغیر واپس نہیں جا سکتا۔ شارکسٹس نے بڑے فخر سے کہا تھا کہ میں مسلمانوں کے گھروں کے اندر کے بید معلوم کر کے ان کے بنیادیں ہلا دوں گا۔ اب تصور کرو موبی، شہنشاہ کے دل پر کیا گزر رہی ہوگی۔ وہ مجھے سزائے موت سے کم کیا سزا دے گا؟ صلیب کا قہر مجھ پر الگ نازل ہوگا۔ میں سب جانتی ہوں، موبی نے کہا۔ جذباتی باتیں نہ کرو، عمل کی بات کرو۔ مجھے بتایا کہ میں کیا کروں۔ موبی کے ریشم جیسے ملائم اور لمبے بال اس کے آدھے چہرے کو ڈھانپے ہوئے تھے۔ رابن نے ان بالوں کے لمس کو ذرا سا محسوس کیا اور کہا، موبی، تمہارے یہ بال ایسی مضبوط زنجیریں ہیں جو صلاح الدین ایوبی کے گرد لپٹ گئے تو وہ تمہارا غلام ہو جائے گا۔ لیکن تمہیں سب سے پہلے جو کام کرنا ہے وہ یہ ہے کہ کرسٹوفر اور اس کے ساتھیوں سے کہو کہ وہ تاجروں کے بیس میں ناجی کے پاس پہنچے اور معلوم کرے کہ اس کے لشکر نے بغاوت کیوں نہیں کی اور یہ راز فاش کس طرح ہوا کہ اس سے فائدہ اٹھا کر صلاح الدین ایوبی نے گنتی کے چند ایک دستے گھات میں بٹھا کر ہمارے 3 افواج کا بیڑا غرق کر دیا۔ اور انہیں یہ بھی کہو کہ معلوم کرے کہ ناجی صلاح الدین ایوبی سے ہی تو نہیں مل گیا اور اس نے ہمارا یہی حشر کرانے کے لیے ہی تو خط نہیں لکھا۔ اگر ایسا ہی ہوا ہے تو ہمیں اپنے جنگی منصوبوں میں رد و بدل کرنا ہوگا۔ مجھے یہ یقین ہو گیا ہے کہ اسلامیوں کی تعداد کتنی ہی توڑی کیوں نہ ہو، انہیں ہم آسانی سے شکست نہیں دے سکتے۔ ضروری ہو گیا ہے کہ ان کے حکمرانوں کا اور عسکری قیادت کا جذبہ ختم کیا جائے۔ ہم نے تم جیسی لڑکیاں عربوں کے حرموں میں داخل کر دی ہے۔ تم نے بات پھر لمبی کر دی ہے، موبی نے اسے ٹوکتے ہوئے کہا۔ ہم اپنے گھر میں ایک بستر پر نہیں لیٹے ہوئے کہ بڑے مزے سے ایک دوسرے کو کہانیاں سناتے رہے۔ ہم دشمن کے کیمپ میں قید اور پابند ہیں، باہر سنتری پھر رہے ہیں، رات گزرتی جا رہی ہے۔ ہمارے پاس لمبی باتوں کا وقت نہیں۔
ہمارا مشن تباہ ہو چکا ہے۔ اب بتائیں کہ ان حالات میں ہمارا مشن کیا ہونا چاہیے؟ ہم 7 لڑکیاں اور 6 مرد ہیں، ہم کیا کریں؟ ایک یہ کہ ناجی کے پاس جائے اور اس کے دھوکے کی چھان بین کرے، پھر کسے اطلاع دے؟ تم کہاں ملو گے؟ میں یہاں سے فرار ہو جاؤں گا، رابن نے کہا، لیکن فرار سے پہلے اس کیمپ، اس کے نفری اور ایوبی کے آئندہ عزائم کے متعلق تفصیل معلوم کروں گا۔ اس شخص کے متعلق ہمیں بہت چوکنا رہنا ہوگا۔ اس وقت اسلامی قوم میں یہ واحد شخص ہے جو صلیب کے لیے خطرہ ہے، ورنہ اسلامی خلافت ہمارے جال میں آتی چلی جا رہی ہے۔ شاہ املک کہتا تھا کہ مسلمان اتنے کمزور ہو گئے ہیں کہ اب ان کو ہمیشہ کے لیے اپنے پاؤں میں بٹھانے کے لیے صرف ایک حلے کی ضرورت ہے، مگر اس کا یہ عزم محض خوش فہمی ثابت ہوا۔ مجھے یہاں رہ کر ایوبی کے کمزور رگیں دیکھنی ہے، اور تمہیں 5 آدمیوں کے ساتھ مل کر سوڈانی لشکر کو بھڑکانا اور بغاوت کرانی ہے۔ نہایت ضروری یہ ہے کہ ایوبی زندہ نہ رہے۔ اگر وہ زندہ رہے تو ہمارے اس قید خانے میں زندہ رہے، جہاں وہ عمر بھر کے آخری گھڑی تک سورج نہ دیکھ سکے، اور رات کو آسمان کا اسے ایک بھی تارا نظر نہ آئے۔ تم پہلے اپنے خیمے میں جاؤ اور اپنی 6 لڑکیوں کو ان کا کام سمجھا دو۔ انہیں خاص طور پر ذہن نشین کرا دو کہ اس آدمی کا نام علی بن سفیان ہے، جسے ان ریشمی بالوں، شربتی آنکھوں اور اتنے دلکش جسموں سے ایسے بیکار کرنا ہے کہ صلاح الدین ایوبی کے کام کا نہ رہے، اور اگر ہو سکے تو اس کے اور صلاح الدین ایوبی کے درمیان ایسی غلط فہمیاں پیدا کرنی ہے کہ وہ ایک دوسرے کے دشمن ہو جائے۔ تم سب اچھی طرح جانتی ہو کہ 2 مردوں میں غلط فہمی اور دشمنی کس طرح پیدا کی جاتی ہے۔ جاؤ اور لڑکیوں کو مکمل ہدایات دے کر کرسٹوفر کے پاس پہنچو۔ اسے میرا سلام کہنا اور یہ بھی کہنا کہ تیرے تیر کو ایوبی پر آ کر ہی خطا ہونا تھا۔ اب اس گناہ کا کفارہ ادا کرو اور جو کام تمہیں سونپا گیا ہے وہ 100% پورا کرو۔ رابن نے موبی کے بالوں کو چوم کر کہا، تمہیں صلیب پر اپنی عزت بھی قربان کرنی پڑے گی، لیکن خدا یسوع مسیح کے نظروں میں تم مریم کی طرح کنواری رہو گی۔ اسلام کو جڑ سے اکھاڑنا ہے۔ ہم نے یروشلم لے لیا ہے، مصر بھی ہمارا ہوگا۔ موبی رابن کے بستر سے نکلی اور خیمے کے پردے کے پاس جا کر پردہ اٹھایا۔ باہر جھانکا، اندھیرے میں اسے کچھ بھی نظر نہ آیا۔ وہ باہر نکل گئی اور خیمے کے اوٹ سے دیکھا کہ سنتری کہاں ہے۔ اسے دور کسی کے گنگنانے کی آواز سنائی دی۔ یہ سنتری ہی ہو سکتا تھا۔ موبی چل پڑی، درختوں سے گزرتی، قدم قدم پر پیچھے دیکھتی اور ٹیلے تک پہنچ گئی اور اپنے خیمے کا رخ کر لیا۔ نصف راستہ طے کیا ہوگا کہ اسے 2 آدمیوں کی دبی دبی باتوں کی آوازیں سنائی دینے لگی۔ یہ آوازیں اس کے خیمے کے قریب معلوم ہوتی تھی۔ اسے یہ خطرہ نظر آنے لگا کہ سنتری نے معلوم کر لیا ہے کہ ایک لڑکی غائب ہے، اور وہ کسی دوسرے سنتری اپنے کمانڈر کو بلا لیا ہے۔ اس نے سوچا کہ خیمے میں جانے کے بجائے ان 5 ساتھیوں کے پاس چلی جائے جو مراکشی تاجروں کے بیس میں کوئی 1.5 میل دور خیمہ زن تھے، مگر اسے یہ خیال بھی آ گیا کہ اس کی گمشدگی سے باقی لڑکیوں پر مصیبت آ جائے گی۔ ہوتی تو پوری چالاک، پھر بھی ان پر پابندیاں سخت ہونے کا خطرہ تھا اور کوئی چارہ کار بھی نہ تھا۔ موبی ذرا اور آگے چلی گئی تاکہ ان 2 آدمیوں کی باتیں سن سکے۔ ان کی زبان وہ سمجھتی تھی۔ یہ تو اس نے دھوکہ دیا تھا کہ وہ سسلی کی زبان کے سوا اور کوئی زبان نہیں سمجھتی۔